ناظرین کرام، ہم نے منرو کے دور کا جائزہ لیا، امن اور قوم پرستی کا زمانہ۔ اب امریکہ ایک نئی سیاسی دور میں داخل ہوا جسے کہا جاتا ہے ایج آف ڈیموکریسی۔ اس دور کے مرکزی کردار تھے اینڈریو جیکسن۔ 1828 کے انتخابات میں اینڈریو جیکسن صدر منتخب ہوئے۔ یہ انتخاب اس لیے تاریخی تھا کیونکہ پہلی بار عام عوام کی بڑی تعداد نے ووٹ دیا۔ اشرافیہ کی سیاست کمزور ہوئی۔ جیکسن خود کو پریزیڈنٹ آف دا کامن مین کہتا تھا۔ جیکسن کا ماننا تھا کہ طاقت عوام کے پاس ہونی چاہیے، صدر مضبوط ہونی چاہیے، اشرافیہ اور بینکوں کا اثر ختم ہونا چاہیے۔ یہ سوچ امریکی جمہوریت کو نئی شکل دے رہی تھی۔ اسپوائل سسٹم۔ جیکسن نے یہ پالیسی اپنائی، اپنے حامیوں کو سرکاری عہدے دے، مخالفین کو ہٹایا۔ جیکسن کا موقف تھا جو جیتے وہ حکومت کرے، لیکن ناقدین نے کہا یہ کرپشن کو جنم دیتا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوا بینک وار۔ جیکسن اور سیکنڈ بینک آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ کے درمیان شدید ٹکراؤ ہوا۔ جیکسن کا موقف تھا بینک امیروں کے فائدے کے لیے ہے، عام آدمی کے خلاف ہے۔ انہوں نے بینک کا چارٹر ویٹو کر دیا، سرکاری رقم نکال لی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا جیکسن کی حامی خوشی، معاشی عدم استحکام پیدا ہوا۔ نیولیفیکیشن کرائسس 1832۔ جنوبی ریاست کیرولینا نے کہا وفاقی ٹیکس غیر منصفانہ ہے، ریاست انہیں رد کر سکتی ہے۔ جیکسن نے واضح کیا وفاقی قانون سب پر لازم ہے۔ انہوں نے فوجی کارروائی کی دھمکی دی، آخرکار سمجھوتہ ہو گیا۔ یہ واقعہ وفاقی حکومت کو مضبوط کر گیا۔ انڈین ریموول ایکٹ 1830۔ یہ جیکسن کے دور کا سب سے متنازع فیصلہ تھا۔ مقامی امریکی قبائل کو زبردستی مغرب کی طرف منتقل کیا گیا، ہزاروں لوگ راستے میں مر گئے۔ یہ سانحہ ٹریل آف ٹیئرز کہلاتا ہے۔ یہ امریکی تاریخ کا ایک تاریک باب ہے۔ ناظرین، اینڈریو جیکسن کا دور ہمیں دکھاتا ہے کہ جمہوریت طاقت دیتی ہے، مگر طاقت ذمہ داری بھی مانگتی ہے۔